ناظرین، آج کا پروگرام میں ایک دعا کے ساتھ کروں گا، اور وہ دعا میری یہ ہوگی کہ اے میرے رب، امت مسلمہ اور تمام انسانیت کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور یہ جو جنگ ہمیں لپیٹے ہوئے ہے، اس پورے خطے کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے ہے اور ہم غیر محفوظ خود کو تصور کر رہے ہیں، اے میرے رب ہمیں اپنی امان میں رکھ، ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جو ہمارے والدین ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ والدین کے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی بھی بخشش مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اسی سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ لوگ سب اپنی ذات کے لیے دعا مانگیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، ہم سب کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ یہ آج کا دن بہت ہی زیادہ اہمیت طلب ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو مناظر دکھائی دیں گے، اور یوم عرفات کا دن جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نے کوئی نیا گیم نہیں کھیلا اور عید کی تاریخ بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ جمعے کی چھٹی یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تاکہ حکومت کہتے ہیں نا جمعہ اگر آ جائے عیدوں میں تو حکومت بدل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ویسے عموماً یہ تاریخیں بدل دیتے ہیں۔ یوم عرفات ایک ہی ہوتا ہے جس دن تمام حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں علیحدہ یوم عرفات ہوگا اور وہاں پہ علیحدہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، دیر آئے درست آئے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے اور ان کو اپنے مفادات سے بڑھ کر صحیح تاریخوں پر جو مذہبی معاملات ہیں ان کو کرنے کی ہدایت فرمائے، اور آئندہ حکومت پاکستان کو یہ اصلاح ہو کہ وہ کبھی اسلامی مہینوں کے یا چاند کے مہینوں کی تاریخیں ادلی بدلی نہ کریں۔ یہ بھی میں نے کہہ دیا معذرت، کیونکہ آج ٹیکنالوجی ایسی آ چکی ہے کہ ہم چاند پہ جا کر دنیا دیکھ سکتے ہیں اور دنیا پہ کھڑے ہو کر چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ بس تھوڑی احتیاط سے ہی چلتا ہوں، بس زیادہ بھی نہ بھول جاؤں، لیکن کلمہ گو ہوں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اس دن دیکھا انہوں نے کہا ہم ان کو قومی تمغے سے نوازتے ہیں، تو میں قومی تمغے سے تو آپ نے نواز دیا ان کو، میں اس کی تعریف کرتا ہوں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور بے شک ساری باتیں میرے رب کے لیے۔ مجھے کوئی تمغہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی ستارہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی ہلال نہیں چاہیے، بس مجھے میرے رب کی رضا چاہیے۔ آئیے جناب والا آپ تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں بجٹ کے متعلق، دنیاوی امور کی طرف واپس آتے ہیں۔ کل عید ہے پاکستان میں، چھٹی ایک کم دی ہے۔ وہ کیوں دی ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ ان کو خوف یہ تھا کہ کہیں جمعے کے دن جو ہے وہ ایک اور چھٹی ہو گئی تو پتہ نہیں حکومت کا کیا بنے گا۔ ارے یار یہ ساری ذہن کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی منحوس نہیں ہوتا، کوئی نحوست نہیں ہوتی، کوئی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ عید اور جمعہ ایک دن پڑ جائے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ خیر آپ کے اپنا تخیل ہے، میں اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اینی وے میرے فاضل مہمان عتیق الرحمان صاحب یہ تو کہتے ہیں چھٹیاں کم ہی ہونی چاہیے، نہیں ہوں چھٹیاں، تو خیر اینی وے چھٹی نہ بھی ہو، قربانی تو ہو سکتی ہے، اور 3 دن لوگ قربانی کرتے ہیں، کچھ میں نے سنا ہے وہ چوتھے دن بھی کرتے ہیں، تو قربانی کرنی چاہیے اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بجٹ کی جانب آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قربانی اس وجہ سے بھی نہیں کر پا رہے کہ حکومت جو فیصلے کرتی ہے معاشی، وہ پیسے ہی نہیں اتنے بچتے کہ قربانی کر سکیں، لیکن خواہش اور جذبہ اور نیت ضرور ہوتی ہے۔ جناب عتیق الرحمان صاحب جو کہ ایک معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، KCCI سے جڑے ہوئے بھی ہیں، اور ایک تاجر صنعت کار رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلنتھراپسٹ اور معاشرے کے لیے کام کرنے والے شخص ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ سر بہت سے لوگ آج قربانی کے جانور نہیں لا سکے، کل عید کے دن ہو سکتا ہے خواہش اور کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اینڈ اٹ از بیکم اے ریئل ایشو۔ آپ نے پہلے بھی بہت سارے ریئل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا۔ آئی تھنک پوری بزنس کمیونٹی میں سب لوگ شرماتے پھر رہے تھے جب بجلی کے بل بڑھے، آپ نے آ کر PTV پر پروگرام کیا اور براہ راست اس موضوع پر بات کی۔ پھر گیس کی قیمتوں کو حکومت نے بڑھایا، آپ نے اس کی نشاندہی کی اور مہنگائی کا بتایا عوام پر کتنا بوجھ بڑھے گا۔ آپ کے تاجر صنعت کار خاموش بالکل بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، چوں نہیں نکل رہی تھی۔ اس دفعہ بھی بجٹ آنے والا ہے،
لیکن وی ہیو absolutely no prior information, only speculation. What are your views? Unfortunately, less time is left, so your suggestion may not reach them in time, but what is your view? What is going to happen next? بہت بہت شکریہ علی آپ کو, اور عید مبارک, اور آپ کے پروگرام دیکھنے والوں کو عید مبارک. بہت ہی اہم دن ہے آج کا, آپ نے جس کا ذکر کیا. ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں یہ دن. وابستہ تو تمام لوگوں سے ہیں, لیکن خاص کر کے ان کی نسبت سے تو آج بہت ہی اہم دن ہے. اور آج کے دن کی نسبت جس کو عرفہ کہا جاتا ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کرنے پہ ہیں. تو آپ لوگ جو دعا بھی ہو اللہ سے مانگیں, اپنی خواہشات کو, اپنی تمناؤں کو, اپنی مشکلات کو اللہ سے مانگ کے دور کریں. ابھی علی نے ذکر کیا, بڑا پینفل ذکر تھا کہ بعض لوگ قربانی نہیں کر پاتے, تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ کوئی راستہ نکال دے گا. جو قربانی نہیں کر پاتا, جو حج نہیں کر پاتا, اللہ نے کچھ سنتیں ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت ابراہیم سے جڑی رکھی ہیں, حاجیوں سے جڑی رکھی ہیں, جو ان کو کرنے سے اس کو وہ حج کا بھی ثواب ملتا ہے, قربانی کا ثواب بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دن کا احترام کریں. اور آج کا یہ پروگرام اس دن میں ہو رہا ہے, قابل احترام دن ہے بڑا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو کچھ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. آ جاتے ہیں بجٹ کی طرف. آپ نے ذکر کیا بجٹ کا, تو بجٹ میں بالکل صحیح آپ نے کہا کہ کچھ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے. ہر آدمی اپنی محنت سے کر رہا ہے, ہم بھی اپنی محنت سے بات کریں گے, جو ہماری چھوٹی سی ناقص رائے ہے وہ پیش کریں گے. دیکھیے, سب سے بڑا پرابلم جو بجٹ میں ہر سال میں ڈسکس کرتا ہوں, اور آنے والے دنوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اینٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے, اس میں سب سے بڑا ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکنامی ٹریپ ہے, کسی جال میں پھنسی ہوئی ہے. اور وہ جال کیا ہے, اس کے چند نقطے میں اس کو بات کرنا چاہوں گا اس پہ, کہ ہماری اکنامی کی گروتھ بہت سلو ہے, لو گروتھ ہے. یہ بات بھی ہم کو دیکھنی ہے کہ یہ لو گروتھ کیوں ہے, اس کو ہمیں کیسے دور کرنا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ انڈر برڈنڈ ہیں اور ڈیٹ ڈیپینڈنس ہے, قرض لے کر اپنی اکنامی کو چلاتے ہیں. ایسے اگزامپل بہت کم ملتے ہیں. جی, آئی ایم ایف سے لون ہم نے بھی لیا, ارجنٹینا نے بھی لیا. ارجنٹینا نے $47 بلین پہ گیا, ہم تو $7 بلین پہ. لیکن اس کی مہنگائی نہیں بڑھی, اس کا انفلیشن کا ریٹ کنٹرولڈ ہے. ہمارے یہاں انفلیشن بے قابو ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف اس کی ریزن یہی نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ آئل بھی ہے, آگے جا کر بات کریں گے. اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایکسیسو انڈائریکٹ, جھوٹے بہت ہیں ہم, جھوٹے بہت, کلمہ پڑا ہوا یار, سوری جو بات ہے بتا رہا ہوں. ایکسیسو انڈائریکٹ ٹیکس کا بھی ہمارے پر پریشر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکسیشن میں انڈائریکٹ ٹیکسز کو ہم نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے, اس کو بہت زیادہ لوگوں پر ڈالا ہے. اور یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جس کو دے اچھا, ایف بی آر کا نوٹس کبھی ارمغان کے پاس نہیں گیا, کبھی پنکی کے پاس نہیں گیا, بزنس مینوں کے پاس کیوں آ جاتا ہے؟ بس یہ اس پہ میں کیا آپ کو بات کروں, آگے چل کے بات کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ ایکسٹرنل شاکس بھی ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بجٹ میں کافی پرابلمز آتے ہیں. آخری بات جس کو میں نہیں بھولوں گا, اور جس کا آپ نے ذکر ابھی کر دیا, اور جو ذکر ہوتا رہتا ہے, کہ ہمارے جو بوروئنگ کیپیسٹیز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہم اس وقت میرا خیال ہے لگ بھگ کوئی ٹریلینز پہ کھڑے ہیں ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک ڈیٹس میں, اور وہ تقریباً 80 ٹریلین تو ہوگا روپیز میں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ڈکٹیشنز بھی لینے شروع کر دیا اب اپنے ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ڈونرز کے. تو یہ تمام محرکات ہیں جس نے ہم کو ایک ٹریپ پہ رکھا ہے. اور تھوڑا سا علی اجازت دے تو میں تھوڑا سا کہوں گا اس بات کو بھی, کہ جو ہمارے ٹیکس کے امبیلنسز ہیں, جو اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں, اس سے بھی ہمیں بہت پریشان کیا ہے. دیکھیے, ایک طرف تو آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ لگایا لوگوں کو, دوسری طرف آپ سیل ٹیکس لے رہے ہیں, پیٹرولیم لیوی لے رہے ہیں, وتھ ہولڈنگ ٹیکس لے رہے ہیں, اور پتہ نہیں کون سی ڈیوٹیز لے رہے ہیں. یہ سارے ٹیکسز لے رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جب آٹا خریدنے جاتا ہے, چینی خریدنے جاتا ہے, گندم لینے جاتا ہے, یا پیٹرولیم یا پیٹرول بھرانے جاتا ہے, یا بجلی کا بل دیتا ہے, پھر ٹیکسز دے رہا ہوتا ہے یوٹیلیٹی بیس میں, اس کے بے شمار ادر دس ٹیکس دیٹ ٹیکس کر کے. تو یہ امبیلنسز ہیں اسٹرکچر کے, لوگوں کو ریلیف چاہیے. آپ ریلیف نہیں دیں گے, لوگ ٹیکس نیٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے. پاکستان کے اکنامک سسٹم کو میں ایک لفظ میں ایکسپلین کروں گا, بدنیت.
پاکستان کا اکنامک سسٹم جو ہے، اگر آپ مجھے بولیں، دیکھیں میں نے کبھی یہ بات نہیں کی لیکن اس موضوع پر میں نے کتابیں تک لکھی ہیں اور لوگ آتے ہیں اپنی تشہیر کرتے ہیں میں نے کتاب لکھی ہے، وہ میں نے کتاب لکھی، آئی ڈونٹ نیڈ یو ٹو ریڈ اٹ، پلیز ڈونٹ گو اینڈ ریڈ اٹ. گورے بہت پڑھ رہے ہیں میری کتاب کو، مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں پڑھنے کی کہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں. لیکن میں اگر پاکستانی اکنامک سسٹم کو ڈیفائن کروں گا تو میں کہوں گا بد نیت، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یو آر ناٹ پروفٹ سیکرز، یو آر وائلیٹنگ میرٹ. دا سسٹم از ناٹ ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ریگولیشنز، رولز اینڈ پرنسپلز جو کہ ڈیوائز کیے گئے. پاکستان کے اندر یو ہیو رگڈ دا سسٹم تاکہ کرپٹ جو ہے وہ جیت جائے، بدنیت جیت جائے، بے ایمان جیت جائے. جس دن آپ اپنے سسٹم کو سیٹ کر لو گے، اکانومی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آ جائے گی. کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنی آپ کے ملک کے اندر آ کے رشوت دے کر کام کیوں کرے گی؟ وائی ووڈ اٹ لائک ٹو پے اے لاپ سائڈڈ ٹیکس؟ آپ کے ٹیکس والوں کو کچھ پتہ نہیں. اور یہ میں نے ایک لفظ میں بتایا، پتہ نہیں اب یہ تو ایگری نہیں کریں گے کیونکہ ہی از ویری سیف وین ہی اسپیکس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایمبرائل ہم ان سچ کائنڈ آف پولیٹیکل ڈسکشن. لیکن لیٹس بی ویری فرینک، پاکستان کے اندر میرٹ کی دھجیاں بکھیری نہیں ہیں. نکمے نالائق لوگوں کو جو ہے وہ عہدوں پہ فائز کر دیتے ہیں، دے ڈیلیور نتھنگ. میڈیوکریٹی کو ریوارڈ کرتے ہیں. نالائق قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں او جی ورلڈ یہ تو بڑا جی کوالیفائڈ ہے. کسی پاکستانی اسکالر کی کوئی دھیلے کی کنٹریبیوشن اس وقت مجھے نہیں دکھی. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابھی یہ 6 سال سے ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اچھے آئیڈیاز ہیں. یہ منی پورٹس کا بھی انہوں نے آئیڈیا دیا اور دی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہی از ون آف دا فیو وائسز جو کہ بلو اکانومی کے لیے یا اوشن بیسڈ اکانومی کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان کی پیش رفت کیا ہے بلو اکانومی میں؟ زیرو. گھماتے جاؤ زیرو کو، زیرو. سمندری پٹی ہے جی ہماری بہت بڑی، ہمارا پا یہ ہمارا پا وہ، ڈیلیور زیرو. اس سے پہلے ایس ایم ای آپ شور مچاتے رہے، میں شور مچاتا رہا، کوشش. ایس ایم ای پہ پرفارمنس زیرو، زیرو. ویمن انٹرپرینرشپ پرفارمنس زیرو، زیرو. سب حکومتوں کی، نون، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، سب کی زیرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ پالیٹکس. آپ لوگوں میں یہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ آپ صلاحیت والے آدمی کو اوپر لے کر آؤ. صلاحیت والے آدمی کو اس طرح سے چھپاتے ہو جیسے گھر میں سب سے خوبصورت بیٹی کو باورچی خانے میں چھپاتے ہو اور جو سب سے سادہ شکل کی ہوتی ہے اس کی پہلی شادی کراتے ہو. یہ تاجر تنظیموں میں بھی یہی حال ہے. یہ مجھ سے ڈس ایگری کریں یا ایگری کریں، جتنا ٹیلنٹڈ آدمی ان کی تاجر تنظیموں میں، بھلے کے سی سی آئی میں، بھلے ایف پی سی سی آئی کے اندر، یہ ان کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں. اور جتنے بالکل خاموش بیٹھنے والے زیرو انٹیلیجنس والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ اوپر لے آتے ہیں. پھر اب یہ ناراض ہوں گے، کہیں گے یار میرا وہ نہ خراب کرو. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے جتنے دیکھے ہیں نا چیمبر کے اندر، سب سے پہلے دیکھتے ہیں یار کہ حلالے کے لیے آدمی جیسے ڈھونڈا جاتا ہے نا جو کچھ نہیں کر سکتا، یہ ڈھونڈتے ہی ہیں. سارے چیمبروں کا یہی حال ہے. ایسا آدمی ڈھونڈتے ہیں کہ جو حلالے کے لیے جس کے ساتھ کرو تو وہ کچھ نہ کر پائے. آگے سمجھ گئے نا وسیم بھیا؟ میں آپ کو سمجھاؤں، دیر سے سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں. تو سوری میں تھوڑا جذباتی ہو گیا. کوئی بات نہیں. میں بات کر رہا تھا کہ جو امبیلنسز ہیں، امبیلنسز آپ کی خاموشی یہ بتا رہی کہ میں صحیح کہہ رہا تھا. اچھا آگے چلتے. اس اسٹرکچرل امبیلنسز میں میں بتا رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم کو دھیان دینے کی ضرورت اس بات پہ بھی ہے کہ جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکومنٹڈ سیکٹر وہ کہتے ہیں جو ٹیکس پے کر رہا ہے، وہ تھوڑا سا پریشان ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کی چھٹی بند ہوئی، پرانی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. ان کو ریلیف دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اسپیکولیشن یہ ہے کہ ان کو ریلیف، ہر سال یہ بات کرتے ہیں لیکن خدا کرے یہ ریلیف دے. اور وہ سلیبس جو لگائے ہوئے ہیں نا، وہ جو سب سے زیادہ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ میں سب سے زیادہ اس نے مفتاح اسماعیل نے ہمیں بیوقوف بنایا تھا. اس نے وہ 12 لاکھ روپے سیلری والا چکر کر کے اس نے اپنے سارے جتنے دوست تھے، مطلب اپنے پرسنل دوست تو نہیں لیکن جتنے بزنس کلچر کے لوگ تھے ان کو بینیفٹ پہنچا کے اگلے سال انہوں نے ریورسل کر دیا. علی میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہر سال بات ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جائے گا سیلریڈ کلاس کو، لیکن سیلریڈ کلاس کو ریلیف نہیں ملا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیلریڈ کلاس کو سب سے بڑا ریلیف جو چاہیے نا وہ یہ سلیب کا سسٹم ہے. اس سلیب سے اس سلیب، اس سلیب سے اس سلیب. وہ بیچارہ ٹیک ہوم تو کیا کرتا ہے، اس کی ترقی بھی ہوتی ہے، اس کی تنخواہ بھی بڑھتی ہے. ارے وہ کہتا ہے ترقی نہیں کرو. میں نے ایک بندے کو بولا، میں نے کہا یار کیوں ہاتھ جوڑو اکاؤنٹنٹ کے آگے؟ کہہ رہا علی بھائی میں اس کو منع کر رہا ہوں کہ میری سیلری اس سال جو بڑھاؤ گے نا بس اتنی بڑھانا. میں نے کہا یار ہم تو کہتے ہیں ہماری سیلری. کہہ رہا علی بھائی یہ بات نہیں ہے، اگر 1 بھی روپیہ اوپر بڑھ گیا نا تو وہ 45% ہو جائے گا.
تو وہ چلا گیا پھر تو میں پھنس جاؤں گا. کہہ رہا وہ تو میری سیلری میں سے کٹ جائے گا. میرا ایک دوست ہے بہت اچھا, پاکستان چھوڑ کے چلا گیا, پروفیسر تھا یونیورسٹی کے اندر. اس نے کہا علی بھائی میں اب اسکاٹ لینڈ میں پڑھاتا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر میرا انکم ٹیکس اتنا زیادہ تھا. صحیح بات ہے. میں ایک بات اور کر لوں آپ کے ساتھ کہ جب یہ اسٹرکچر امبیلنسز کی بات کر رہا ہوں ٹیکس نیٹ کی, تو میں اس میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہر وقت ڈیفیسٹ کی بات کرتا ہوں میں, گیپ بہت بڑا ہے, 32 بلین پہ جا چکے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ میں. تو اس گیپ کو ہم دیکھتے ہیں 50% کا کم از کم, لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ایکسپورٹرز کو ساتھ پریشانیاں کون کون سی ہیں. اس کے ساتھ جو سب سے بڑی پریشانی وہ ہر ایک کو بتایا, ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے انرجی ٹیرفس ہیں, کمپٹیٹیونیس. نالائق ہیں یہ, تو کمپٹیٹیونیس میں جانا بہت بڑا پرابلم. ایکسپورٹر ہمارے نالائق ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ آپ یوتھ کو آگے لے کر آئیں. جیسے یہ ہمیشہ کہتے ہیں ایس ایم ایز کو امپاور کریں, آپ ہمیں فائنینس پرووائڈ کریں سارے یوتھ کو. میرے جیسے جو نوجوان ہیں, مطلب نوجوان ہی ہوا نا, تو بیسیکلی کیا کہ اس سے میرے جیسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے, لاکھوں, ان سب کو جو لوگ یونیورسٹیوں سے نکلیں پڑھیں ان کو ایکسپورٹ مارکیٹنگ کی طرف لے کر آئیں, اپنی ایجوکیشن کو موڈیفائی کریں. آپ ایم بی اے میں سارے اسٹوپڈ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, آپ فوکس کریں اسٹوڈنٹ کو ایکسپورٹ مارکیٹنگ کی طرف لائیں. یہ کتنے پینلز بورڈز پہ بیٹھے, بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر میں پڑھاتا ہوں, وہاں پر بھی یہ بورڈز پہ موجود ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کریکولمز غلط ہیں. ہماری بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ ہوتی ہے, ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایچ ای سی نے یہ دیا. اگر ایچ ای سی نے یہ دیا ہے کہ ہر مہینے آپ نے یا ہر سال بے روزگار بچے پیدا کرنے, تو میں نہیں کہتا کہ ایچ ای سی کو, پھر میرے خیال سے ایچ ای سی شوڈ ریویو. بیسک بات یہ ہے کہ عتیق صاحب آپ نے جو اہم بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے, لیکن میرے خیال سے یو نیڈ فریش بلڈ ان ایکسپورٹ. Absolutely, you are right, but that means that they need some incentives also, encouragement also. اب encouragement نہیں ہے. میں جس بات کی طرف آؤں, چونکہ ٹیکس پہ بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں 29% کا کارپوریٹ ٹیکس لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوانس ٹیکس ہے, سپر ٹیکس ہے. یہ اتنے سارے ٹیکسز ہیں, یاد بھی نہیں رہتے, دیکھ کے بولنے پڑتے ہیں. تو بات صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹرز پہ اتنے سارے ٹیکسز لگائیں گے اور اتنے سارے پرابلمز آئیں گے اس کے ساتھ, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ینگ بلڈ کو, یوتھ بلج کو ہمارے ایکسپورٹ سے تو نہیں جا سکتے. اس کو انکریج کرنی ضرورت. جب تک ایس ایم ای کو انکریج نہیں کرو گے آپ, تب تک آپ کے ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. ایبسولوٹلی. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, مجھے اجازت دیجیے بولیں کہ یہ جو ہمارا امبیلنسز ہیں ٹیکس کے, ٹیکس نیٹ کے, اور یہ سارا کچھ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں ایسا لگتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی گروتھ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ایکسپورٹس کی گروتھ کی طرف کوئی توجہ نہیں. مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ویلیو ایڈیشن پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویلیو ایڈیشن کی بات آ رہی تھی تو میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ نقطہ ہے جس پہ میں دوبارہ ذکر کروں, کہ آپ اپنی امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری کو بڑھائیں, اپنے امپورٹ کے بل کو جو بلوننگ کی طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کو کم کریں, آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بچائے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بچائے. جب آپ اپنے امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کو انسینٹیو دیں گے, میں نے ہمیشہ کہا اس کو ٹیکس ہالیڈے دو, تو وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دکھائے گی, بتائے گی. اس میں ایس ایم ایز کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاؤں, میں نے ہمیشہ کہا کہ یار را مٹیریل لوکل پیدا کر لو, آپ کے اندر صلاحیت ہے. آپ جو کیمیکلز بے تحاشا امپورٹ کرتے ہو ساری یہاں کر لو, اس میں فارماسیوٹیکل کیمیکلز بھی شامل ہیں. نہیں کریں گے. ایک مثال, آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کی کامیابی کی ایک مثال پاکستان میں موجود ہے. ہمارے شہر کراچی میں ایک ایسی انڈسٹری ہے جو بس اینڈ ٹرک ریڈیل ٹائرز بناتی ہے. 54% لوکل کنزمپشن کو اس نے اکوموڈیٹ کر لیا ڈومیسٹک. ایجپٹ, یو ایس اے, برازیل, ساؤتھ افریقہ کو وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری ہے نا. یہ ریڈیل ٹائرز تو ہم امپورٹ کرتے تھے ساری زندگی, آج ہم خود بنا کر بھیج رہے ہیں. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کی ایک بہت ہی گریٹ مثال میرے سامنے آ گیا. ایسی پتہ نہیں کتنی مثالیں ہوں گی جو ہم ڈسکس نہیں کر پا رہے ہیں. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کو جب ٹیکس کا ذکر ہو رہا ہے, میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ ٹائرز کی انڈسٹری کے اندر سمگلنگ بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے تو ریڈیل اسپیشلائز, جس کمپنی کا نام لے رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا, نام ہم دونوں نے لیا, بٹ آف کورس اٹ از گلوبلی ریکگنائزڈ کمپنی جس کے بہت زیادہ. اسی طرح اور کمپنیاں ایسی بھی پاکستان میں لگائی جائیں سو دیٹ وی کین curtail this smuggling. The best way is to indigenously produce tires for our vehicles and our cars so that we don't have to smuggle from other countries. قابل 27 کام کیا انہوں نے, قابل 27 کام کیا. تو میرے خیال سے ڈومیسٹک, تو میں اس حد تک گورنمنٹ کو انکریج کرتا ہوں کہ ڈومیسٹک انڈسٹری کو تو آپ اتنا زیادہ سپورٹ کریں when it comes to tires,
کیونکہ یہ آپ اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا کتنا ریونیو لاس ہوتا ہے اس وجہ سے. یہ ٹائر اسمگل ہو کے آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ سے آیا کرتے تھے, کچھ بولتے ہیں دوسرے ممالک سے آتے, بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسمگل when you have in future if the Iran war ends and everything is like okay, so then you have access to a lot of resources, let's put it that way. تو میں یہاں پر آپ سے ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, یہ نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹ کی آپ نے بات کی, کیونکہ ٹریڈیشنل کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کسی کو الاؤ کریں گے کہ وہ انوویٹ کرے, جب آپ یوتھ کو لائیں گے, جب آپ ایس ایم ای کو الاؤ کریں گے کہ یو ڈیولپ آئیڈیاز. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس میں یہ سب کچھ پاسبل ہے جب آپ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز پہ جائیں گے, اسپیشل اکنامک زونز پہ جائیں گے. اس میں آپ نے بھی میری ٹائم کی بات کی. میری ٹائم کا ایک بہت اہم پوٹینشیل ہے ایکوا کلچر. آپ کو ایکوا کلچر کو فروغ دینا ہوگا, بیکاز وی ور شارٹ آف فشز. جتنی ہم نے اوور فشنگ کر لی تھی, ٹھیک ہے نا, تو ہم لوگ کافی شارٹ آف فشز ہو گئے تھے اپنے میرینز میں. تو اب ایکوا کلچر پروڈیوس کر کے دے رہا ہے, اور آپ دیکھیں پنجاب میں ریپاپولیٹ کمال ہو گیا. جی وہاں تو سر ایکدم مچایا ہوا ہے. لیکن ایک بات کا دھیان رکھنے کی, لیکن وہاں فریش واٹر ہے نا, فریش واٹر, وہ فریش واٹر ہے, لیکن دیکھیں یہ سالٹی واٹر کی طرف بھی جاتا ہے, اور جو ہماری کوسٹ لائنز ہیں نا, اس میں ایکوا کلچر بڑا کامیاب ہوتا ہے. تو کراچی پلیز اے ویری پوٹینشیل رول ان اٹ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جہاں ایکوا کلچر کو انکریج کرنا چاہتے ہیں, جہاں ایکوا کلچر کو انکریج کریں, اس میں آپ اس کے علاوہ آپ کو ڈیپ سی فشنگ پہ بھی جانا ہے. اب جب ڈیپ سی فشنگ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے کہ اب مائگریٹری فشز بہت ساری آ رہی. میں نے شارٹ آف فشز میں نے بتایا نا, جی بالکل بالکل, وی ہیو اے شارٹ فال آف فشز. لیکن جب آپ ڈیپ سی فشنگ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مائگریٹری فشز بھی آ رہی. جب مائگریٹری فشز آ رہی ہیں, ٹھیک سا کر کے اب اپنا کیچ لے کر آتے ہیں. لیکن اس کیچ لینے میں ایک پرابلم آ رہا ہے ماہی گیر کو, وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیزل چلا کے ایک ہفتے کے لیے, مہینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے ڈیپ سی پہ, وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہا, اس کا وارہ نہیں کھا رہا. تو آپ خدا رہا اس پر لیوی نہ لگائیں, اس پہ اس کو سبسڈی دیں تاکہ وہ ہماری مرین پیٹرول تو آپ مرین کی ڈیزل آپ چپ کر دیں. جی بالکل, میرین کے ڈیزل چپ کر دیں پریسائزلی. اور میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو را فش لے کر آتے ہیں نا, آپ اس کو ویلیو ایڈ کریں. یہ ویلیو ایڈیشن آپ پروسیسنگ یونٹس میں کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں کر سکتے ہیں, یا آپ کے ایکسپورٹ کے جو زونز ہیں اس میں کر سکتے ہیں. ان سب کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بتایا. اصل میں کیا ہے کہ پاکستان کے آگے جو عربین سی ہے, جو سمندر ہے, یہ بڑا منفرد نوعیت کا. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ گہرے پانیوں میں جائیں گے تو آپ کو مچھلی لگے گی, اور اگر آپ شیلو واٹر میں جو رہتی ہیں, جو سمندر پہ ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں سامنے ساحل سمندر پہ, یہ ایکچولی دے آر ناٹ موٹرائزڈ مینی آف دیم, اور اف دے آر موٹرائزڈ دے آر ویری اسمال. بٹ اف یو ہیو ٹو گو ان دا ڈیپ سی فار فشنگ دین یو نیڈ فیول ایٹ اے چیپر کاسٹ. اچھا, گورنمنٹ کو کیا چاہیے؟ ابھی یہ جو بات انہوں نے کی, اس سے مجھے یاد آیا ہماری فشنگ پالیسی, ہماری شپنگ پالیسی, ہماری میریٹائم پالیسی, ہماری اکنامک پالیسی, ہماری ایگریکلچرل پالیسی, ہماری انڈسٹریل پالیسی, یہ ساری نا بجٹ کے ساتھ الائنڈ ہونی چاہیے. یعنی جیسے چین کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا, ان کا باقاعدہ پلاننگ کمیشن بیٹھتا ہے, ہمارا بھی پلاننگ کمیشن ہے. احسن اقبال صاحب بڑے لرنڈ آدمی ہیں, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. احسن اقبال صاحب ہیں بہت لرنڈ آدمی. بالکل, obviously politicians have compulsions and stuff, but he is very learned person. اگر آپ ان کے ساتھ لاجیکل بات کریں گے, احسن اقبال صاحب کے ساتھ کوئی لاجیکل آرگومنٹ کریں گے, یا ان کو کوئی لاجیکل پریزنٹ کریں گے پروپوزل, تو آئی ایم شیور he'll understand it. اور میں آپ کو بتاؤں, there's been a transformation, انہوں نے بھی بات کی نا, پنجاب کے اندر there has been a transformation, an agro-industrial transformation. Unfortunately, the same transformation has not taken place in Pakistan. It has absolutely not taken place in Pakistan. It should, but it didn't. Why? As a whole. In Punjab, yes. In Sindh, unfortunately, وہ چیز اتنی تیز نہیں ہوئی. یہاں پہ ایکوا کلچر ہوا, شرم فارمنگ ہے کہیں کہیں, بریکش واٹرز میں ہے, لیکن پنجاب اتنا آگے نکل گیا ہے کہ ابھی ہمیں پریشانی پتہ ہے کیا پنجاب کے اندر, کہ کہیں کوئی انویسو ورائٹی نہ آ جائے فش کی, جو ہمارے ایکوا کلچر جیسے بول رہے ہیں نا, ہمارے ایکوا کلچر کو ڈسٹرب کر دے. کیونکہ وہاں ہر بندے نے چھوٹے چھوٹے پونڈز بنا کے اتنی پروڈکشن لینا شروع کر دی ہے. تلاپیا ایک فش آتی ہے, انہوں نے بھی سنا ہوگا, آرگینک تلاپیا بھی آتی ہے, اس کی ورائٹیز یہ لے کر آ گئے, بڑی جلدی اس کی پیداوار ہوتی ہے, اس میں بہت دانے لگتے ہیں, دے آر ایبل ٹو پروڈیوس دیٹ آن اے ویری لارج اسکیل. مے بی وونٹ بی سو گڈ فار یور ٹیسٹ بڈس, کیونکہ کراچی والوں کو تو زیادہ سرمئی وغیرہ یہ ابھی انٹروڈیوس ہوا ان کو, جب سے ریڈ سنیپر کا پتہ چلا ہے, پورا کراچی دیوانہ ہو گیا ہیرا مچھلی کے لیے. تو لیکن یہ کہ اس میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. اینڈ لائک یو سیڈ, all these specific policies need to be devised. یہ تو ایک بات کی تھی نا, میں یہ کہتا ہوں کہ they should be aligned. And like
چائنا ڈز پلاننگ کمیشن. آپ بھی ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے مہینے کی باقاعدہ سٹنگز رکھو. ساری دنیا کے لوگ اپنا کام چھوڑ کے, جو سینئر لوگ ہیں انڈسٹری کے, یقین کرو پیسے کون نہیں کمانا چاہتا, وہ آ کے یہاں بیٹھیں, اپنے سجیشنز دیں. آپ کے پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں, آپ کے ریپرزینٹیٹیوز بھی آئیں. سٹ ڈاؤن, ڈیسائیڈ, گیٹ ایکسپرٹس فرام دا ورلڈ. چائنیز کو آپ بیوقوف نہیں سمجھو, یہ خالی ہال آف دا پیپل کے اندر اپنے ریپرزینٹیٹیوز نہیں بلاتے, ان کے کالج یونیورسٹیوں کا ایک پروفیسر وہاں آ کے بیٹھتا ہے, اپنے سجیشن دیتا ہے. اور اب تو آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آن لائن بتاتا ہے ان کو کہ یہ ہے, یہ آپ جائیں نا ان کے کونسلیٹ میں جائیں, جب بھی جائیں ان کے کونسلیٹ کے اندر یہ پروفیسر کو بلاتے ہیں. یہ نہیں بولتے یہ ہمارے فلانے علاقے کا MNA آ گیا اس کی بات سنو. نو, آپ چائنیز کونسلیٹ میں جائیں, وہ ہمیشہ آپ کو ایکسپرٹ دیں گے فیلڈ کا, پروفیسر فلانا ہے فیلڈ ایکسپرٹ. وہ تھوڑی بولتے ہیں MNA ہمارا گوانگزو کا MNA آ گیا, یہ ہمارا شینزن کا بڑی ترقی ہوئی ہے جی وہاں پر. دے ڈونٹ کیئر, وہ کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی کی قدر کرتے ہیں. یہ میں نے جو دیکھا آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی بالکل. And that's so everywhere. Even if you talk to the Germans who had to go through a huge transformation, آپ تو پھر بھی ایسی نہیں گزر, تو آپ ان کی دیکھیں, ان کا پلاننگ کا جو سسٹم ہے, ایک ملک 2 لخت ہو گیا, پھر اس کے بعد اس کو جوڑنے کے بعد ایک کمپلیٹلی انڈسٹریل اور ایک جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ بیکورڈ, اس کو کیسے آپس میں کمبائن کیا, کس طرح دونوں اکانومیز کو میچ کیا. آج پاور ہاؤس ہے. کون کہتا ہے ہائی ویجز کے اندر کام نہیں ہو سکتا؟ ہائی ویجز کے ساتھ ٹریڈ بیلنس مینٹین کیا ہوا سر جرمنی نے. اس کی ایکسپورٹس اور امپورٹس کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اینڈ اٹس اے ہائی ویج کنٹری, بالکل, ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ان دا یورو زون. دے آر اے گریٹ ایگزامپل ہے نا ان دی اکنامک گروتھ. یس ایبسولوٹلی. اور جاپان سے آپ لو مثال, جاپانی تو دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جاپانی کہتے ہیں آپ ہم سے ٹیکنالوجی مانگو, ہم آپ کو دیں گے. دے آر ناٹ وریڈ اباؤٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر. آپ ان سے بولو ہمیں آپ نے مینجمنٹ سسٹمز, وہ خوشی سے پڑھاتے ہیں, یقین کرو. آپ ان کو بولو ہم آپ کی زبان سیکھ کے آپ سے پڑھنے کے لیے آئیں گے, جاپانی ایسے پاگل ہو جائیں گے, کہیں گے بھائی آؤ. بٹ یو ہیو ٹو لرن دیئر لینگویج. آف کورس, کیونکہ وہ ہر کتاب اپنی زبان میں لکھتے ہیں. بالکل, ہم اپنی کتاب اپنی زبان میں لکھتے نہیں کتاب تو, لیکن بیکاز آل دی ٹیکسٹ از ان دیٹ نا, دے ایون جو مینجمنٹ سائنس کی کتابیں ان کی وہ جاپانی میں, اکنامکس کی کتابیں وہ جاپانی میں. بالکل. آپ ان سے پوچھیں وہ کوالٹی اسٹینڈرڈز, انڈسٹریل پروڈکشن مینجمنٹ, اس کے اسپیشلسٹ ہیں سر وہ. ایبسولوٹ. تو جاپانی تو آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا آپ کو یہ پلاننگ کمیشن کے جس طرح چائنا کی طرز کا بنتا ہے 10 ایئر پلان, 50 ایئر پلان بھی بنتا ہے بائی دا وے, یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. امریکہ کا تو 100 سال کا پروگرام بنتا ہے سر. رونلڈ ریگن نے تب باتیں کی تھیں آپ کی جوانی اور میرے بچپن میں, وہ آج ہو رہی ہیں. وہ چارٹر پہ بلیو کرتے ہیں نا, چارٹر آف اکانومی ہے ان کا, چل رہا ہے کنسسٹنسی سے چل رہا ہے. آپ بتائیں, ہمارے تو انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز بالکل ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں. ان کا SME کا سٹانس بہت سمپل ہے سر. وہ کہتے ہیں آپ کسی بھی طرح اپنے قدموں پہ کھڑے ہو, ریاست آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی دے گی. اگر آپ یہ کہہ دیں نا امریکہ میں جا کے میں SME ہوں, 4 جنے رکھوں گا اپنے پاس, یقین کریں وہ کہیں گے آپ کے لیے ہر دروازہ کھلا ہوا ہے. ویزا, پاسپورٹ, ان کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں کرنے کے. آپ بولیں میں نے بزنس لگانا ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا سسٹم کیسے آپ کے حق میں کام کرے گا. آپ بولیں میں نے 4 لوگوں کو ملازم رکھنا ہے اپنے پاس, اینڈ دے ول گو کریزی. They will go crazy and they are the mortgage economy اور کیش لیس اکانومی ہے, تو وہ بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن میں بلیو کر کے آگے جا رہے ہیں. اس سے بات نکلتی ہے کہ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف تیزی سے جانے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے پاس تو نالج ہی نہیں ہے کہ ڈیجیٹائزیشن ہوتی کیا ہے, تو کیش لیس اکانومی کیا ہوتی ہے. ابھی آپ عید بقرعید کا ذکر کر رہے تھے, بکرے گائے بک رہے ہیں وہاں پہ, سب کچھ ہو رہا ہے, لاکھوں کروڑوں کی ڈیلنگ ہو رہی ہے. تو وہ سب آپ ڈیجیٹائزیشن کے تھرو کریں تو یو آر ان دا سیف ہینڈس. ادروائز پرابلمس تو رہتے ہیں انسان کے ساتھ. نہیں یہ دیکھیں یہ اچھا کام کیا نا راست والا. جی ایکسیلنٹ ورک, ایکسیلنٹ, ہائیلی اپریشیٹ. جی بلکہ میں نے اس موضوع پر پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے, اس موضوع پر میں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے فنٹیک پہ. اس میں پاکستان کا اگزامپل جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر مانا جانے والا ہے. ایز اے 3rd ورلڈ کنٹری پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے جو راست کا نظام نکالا, یہ بڑا اچھا نظام ہے. لیکن اسی راست کے نظام کو آگے لے جاتے ہوئے, کیونکہ یہ ایک طرح سے ایک ہمیں ڈی سینٹرلائز نظام بنانے کی بھی ضرورت ہے, جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شفاف بھی ہو, اور دنیا کی جو دنیا کا نظام ہے نا وہ کسی لمحہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, ہیک ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ کوئی سیکیورٹی ایشو ہو سکتا ہے. آج کل لوگوں کے فون بہت زیادہ ہیک ہو رہے ہیں, واٹس ایپ ہیک ہو رہے ہیں. تو کوئی اس طرح کا نظام بھی وضع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر بندہ 10-15 ہزار کا کام نہیں کرے گا.
آگے جا کے تو ایل سیز کی جگہ فیوچر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ آپ کی ٹریڈ کی بھی پیمنٹ اس سے ہو سکتی ہے. ایبسولوٹلی اسی طرح ہے. تو میں چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کی اپنی بلاک چین پہ بھی کام کرے, اور ضروری نہیں ہوتی ہر چیز ریاست کے ہاتھ میں ہو, یہ چیز ایک کنگلومریٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جس میں ریاست بھی ایک حصہ ہو. اور آپ لوگ جیسے یہ آپ نے راست کے سلسلے میں اتنا اچھا کام کر کے دکھایا, آپ بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں. جی بہت زیادہ, بہت زبردست, اسپلینڈڈ ورک, اچھا کام انہوں نے کیا ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. میں کہتا ہوں دیکھو جہاں کمزوری ہو وہاں کرٹیسائز کریں, جہاں ایک کامیابی حاصل کی. تھرڈ ورلڈ کے اندر راست کا نظام بڑا مانا ہوا نظام ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں, میں انٹرنیشنل کتاب لکھ کے اس میں ایگزامپل دی ہے کہ پاکستان کا راست کا نظام بہت اچھا نظام ہے, اس کے اندر بہت کم شکایات موصول ہوئی ہیں. اسی طرح اور بینکاری سسٹم جو ہے وہ اب راست کو استعمال کرتا ہے, which is a good thing. پر یہاں بینکاری کی بات آپ نے کی تو آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. بینکس جو اتنی پروفٹس کر رہے ہیں ہمارے ملک میں بلینس میں, میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اور آپ نے چونکہ بات کی تو اس کے آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ آپ تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تو دھیان دینا, ایس ایم ایز کو دھیان دینا. آپ کی اتنی بل میں اتنے پیسے آ رہے ہیں, آپ کی اتنی بڑی پروفٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ آپ سے بورو کرتی رہتی ہے اور آپ کو پے کرتی رہتی ہے ان ٹائم, اور آپ کی سیکیور انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ایک طرح سے وہ سیکیور بورنگ ہوتی ہے, سیکیور لینڈنگ ہوتی ہے. That's not an actual borrowing. تو میں ہمیشہ ہی کہوں گا, مجھے یہ شکایت ہے, اور یہ اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کو, ایس ایم ایز کو خاص کر کے آپ دھیان دیں اور ان کو نیگلیکٹ نہیں کریں. آپ ایک جو فنڈ ایلوکیٹ ہو رہا ہے اس فنڈ کو بڑھائیں. پکڑ لیا میں نے آپ کو پکڑ لیا. آپ شروع ہوئے کوئی 20 سال پہلے کام کر, 18 سال ہوں گے, چلو 18 سال, 18 سال پہلے, 20 سال پہلے, 18 سال پہلے آپ نے کام شروع کیا. آج میں آپ سے بولوں کہ جی پتہ ہے کیا پیش رفت ہوئی, میں آپ کو حیران کر کے رکھ دوں گا کہ ایس ایم ای فائنینسنگ اوپر نہیں گئی ہوگی. بالکل اسی طرح ہے, سٹیٹس نیچے ہی گئے ہوں گے. بالکل. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایس ایم ای سیکٹر کی ایکسپینشن ابھی بھی زیادہ ہوئی ہے, اس کے باوجود کہ اس کو کوئی فائنینس نہیں مل رہی. ایل ایس ایم کی گروتھ اور ایس ایم ای کی گروتھ کو اگر آپ کمپیئر کریں گے ریئل ٹرمز کے اندر, تو آپ کو ایس ایم ای میں گروتھ زیادہ دکھے گی ریئل ٹرمز کے اندر. ریئل ٹرمز میں دیکھیں لیکن فائنینس آج بھی نہیں ملی. اچھا ایک اور موضوع تھا ہمارا, مجھے آج بھی یاد ہے, کئی سال پہلے ایک ایگریکلچرل فورم تھا, آپ بھی تھے سب. جی ایگریکلچرل فائنینس کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج بھی وہی حال ہے. جی ڈی پی کے بڑے کنٹریبیوٹرز میں کون ہے؟ سروسز اور ایگریکلچر. سروسز میں کون ہے؟ زیادہ تر ایس ایم ایز. یہ تو مانیں گے نا. دیکھیں سروسز سیکٹر کے اندر آپ کو بہت کم ایسا ملے گا کہ سروسز سیکٹر کے اندر بہت لارج اسکیل کے بھی ہیں, لیکن یہ تو مانیں گے نا کہ سروسز سیکٹر از اے ویری لارج کنٹریبیوٹر ٹو پاکستان جی ڈی پی. ایبسولوٹلی. تو مینوفیکچرنگ سیکٹر تو چلو ایل ایس ایم چلا گیا نا, نہیں ٹھیک ہے, اس کو نکال دیں. تو یہ تو ایل ایس ایم کی بھی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں اس سے پہلے آپ سے ایگریکلچرل فائنینس, آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ دیا کہ دیکھیں ایس ایم ای فائنینسنگ کی بات تو ہم کرتے ہیں, لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہمیں ایگریکلچر فائنینس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے, وہاں پہ اسٹیٹ بینک بھی کوشش کر رہا ہے, لیکن تھوڑا سا میں نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ پلیز اس کو آگے بڑھ کے کام کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ ایگریکلچر فائنینس نہیں دیکھ کریں گے نا, تو ابھی جو وار کی وجہ سے ایک آپ کو فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم آ رہا ہے, آپ کا ڈومیسٹک بھی آ رہا ہے اور آپ کے ریجن میں بھی آ رہا ہے. تو اس پرابلم کو آپ دور کرنے کے لیے آپ کو, جس کو کہتے ہیں ریٹیل سپلائی چین, آپ کو اس پہ دھیان دینا ہوگا. ریٹیل سپلائی چین میں کیا آتا ہے کہ آپ کے ایگریکلچر کا اور آپ کے ان پارٹس کا, لائیو اسٹاک لے لیں, ڈیری فارمنگ لے لیں, فشریز لے لیں, اور بہت ساری چیزیں جن کو آپ لے سکتے ہیں, جو ساری کی ساری اس سے اگر ان کو فائنینسنگ مل جائے گی تو یہ اپنی گروتھ آٹومیٹکلی دیکھیں. پاکستان نے بڑا کام کیا لائیو اسٹاک میں, ڈیری میں بہت بڑا کام کیا, فشریز کا تو ہم ابھی ذکر کر ہی چکے ہیں, اور اتنے ساری چیزیں ہیں, کیٹل فارمنگ وغیرہ سارا کچھ. تو یہ ساری چیزیں جو انٹر لنکڈ ہے ایگریکلچر کے ساتھ, اس پہ بہت زیادہ فائنینسنگ کی ضرورت ہے. اور میں نے ہمیشہ بات بھی کی, اور ابھی کانفرنسز بھی جتنی ہو رہی ہیں ان میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, یہ جو فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ سیفٹی کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو شارٹیج آ رہی ہے, پاکستان اس کو فل کر سکتے ہیں. آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے, میں بھی کر رہا تھا, اس پہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا گیپ, لیکن 10 سے 12 بلین ڈالر کا آپ ٹریڈ گیپ اپنے صرف ان چیزوں کو ایکسپورٹ کر کے آپ کر سکتے ہو. تو اس چیز پہ بڑی زبردست ضرورت ہے فائنینسنگ کی. پھر آپ سے بات ہو رہی تھی کہ بینکس نے اپنے آپ کو بلینس میں پروفٹ کیا, اور پرائیویٹ سیکٹر وہاں اسٹیٹ بینک کو پریشرائز کرنا پڑے گا بینکس کو. پرائیویٹ سیکٹر فائنینسنگ نہیں کی, اور پرائیویٹ سیکٹر کاسٹ آف کریڈٹ جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے ہمارا بیکاز آف دا انٹرسٹ ریٹ. جب تک یہ ریگولیٹوری نہیں ہوگا تب تک نہیں کام ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اب ہم میکرو اکنامکس کو ایز اے قوم اکنامک کی ڈیولپمنٹ پہ اگر بات کرتے ہیں تو بھول جائیں, کیونکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ میں نہیں جا سکتا, اگزامپل نہیں دوں گا. بڑے بڑے ہاتھی اس وقت
آپ پال رہے ہو, آپ کچھ نہیں کر رہے ہو, بس بات سیدھی کر دی, میرا اور آپ کا ٹیکس کا پیسہ ان کو پال رہے ہو. اب ہمیں ہمیں مائکرو اکنامکس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. مائکرو اکنامکس طرف جب جائیں گے تو وہی والی بات آ رہی ہے, ریٹیل سپلائی چین اور جناب آپ کی ایگریکلچر فائنینسنگ. We cannot support a handful of industries. بس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھ گیا آپ کو اب مائکرو اکنامکس کی طرف دھیان دینا ہے, آپ کو میکرو کو بھول جائیں, کیونکہ اب آپ کو اکنامک کو ایک ایسا فریم ورک دینا ہے جس میں آپ ایگریسولی آگے بڑھیں, کیونکہ آپ کا ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, آپ کی بورنگ بہت زیادہ ہے. بس یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا, ان سب کو کمپنسیٹ جتنے جلدی ہو سکے ہم کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکنامک امبیلنسز سے نکل کے اکنامک گروتھ کی طرف جانا شروع ہوگا, جس پہ ابھی ٹائم لگ رہا ہے ہمیں. لیکن جب آپ کا 90% پالیسی ڈسکشن ایف بی آر سے آگے ہی نہیں بڑھے گا اور آپ کی تاجر تنظیمیں صرف اور صرف ایف بی آر اور ریگولیٹوری فریم ورک کے اوپر بات کرتی رہیں گی, تو آپ مجھے بتائیں میکرو کس طرح سے آئے گا, مائکرو کیسے ہوگا؟ یہ دونوں کو ہی ایڈریس نہیں کرتی. کیونکہ میں نے کبھی کسی انڈسٹریلسٹ کو, اس وقت برا نہ مانیے گا, دیکھیں ابھی تک جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی پالیسی پہ بات نہیں کر رہا. ہر کوئی ایف بی آر پہ بات کر رہا ہے, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی فلانے ٹیکس میں مجھے ریلیف مل جائے, فلانے. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ بھائی آپ پالیسی ڈیوائز کرو. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ بھی آپ یوں کر لو, یوں یہ فوکس چینج کرو, یہ تو یہ تاجر صنعت کار بتائیں گے نا بھائی جان. تاجر صنعت کار اگر ایف بی آر کے 19 گریڈ کے افسروں کے پیچھے بھاگیں گے, اگلے دن میں شادی پہ گیا, وزیر میرے ساتھ تھا وفاقی, وہ اس کو میں نے ویلکم کیا, مہمان بھاگ کے دوسری طرف چلے گئے. وہ بیچارہ وفاقی وزیر میری طرف دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے علی بھائی یہ کیا ہوا, دعوت میں میرے ساتھ بڑا سین ہو گیا, آپ میرے سلام کر رہے ہیں, باقی لوگ کوئی مل نہیں رہے. میں نے کہا سر وہ ایف بی آر کا گریڈ 18 کا 19 کا افسر آیا, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, ان تاجروں صنعت کاروں کو دیکھ رہا ہے, اور پالیسی اسی نے بنانی ہے بابو, برا نہ ماننا. پالیسی وہی وفاقی وزیر نے بنانی ہے, کیونکہ وہ جائے گا پرائم منسٹر کے پاس, وہ جا کے بیٹھے گا وہاں, پرائم منسٹر صاحب کو وہ کنونس کرے گا کہ سر ہمیں یہ دینا چاہیے. تاجر صنعت کار بھاگ رہے ہیں 19 گریڈ کے ایف بی آر کے افسروں کے پیچھے, سر یہ میری فائل, سر یہ میرا کام کروا دیں, سر یہ میری چیز رہ گئی, سر یہ میرا اگر مال چھوٹ جائے نا تو میں ملک کے لیے بڑا اچھا کام کر لوں گا. تھوڑا اپنا چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. پالیسی میں ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, دیکھیں ابھی اس وقت میٹنگ کس سے ہونی چاہیے؟ if you are discussing this, then we should be discussing this with the shipping and maritime ministry. I know you keep in communication with them, but these business people should be talking to them. They should be talking to them. Look, see, if policy makers, advisors and analysts go to them and talk, this is an academic discussion. A practical discussion is when these businessmen and industrialists also go there and talk to them. Should I tell you something? None of them are willing to diversify into fisheries. None of them. ابھی تک جتنی فشریز کی بڑی پارٹیاں ہیں وہ ہیں جو 30 سال سے پرانی ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں, 90% ایکسپورٹرز وہ ہیں جو 30 سال سے پرانے ہیں. صرف 10% وہ ہیں جو کہ فریش آئے ہیں, نئے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کام شروع کیا. علی, I know lot of people جو آنا چاہتے ہیں, جو آنا بھی چاہتے ہیں, those who are young, اور ان کو شوق ہے اس بات کو کرنے کا, اور انہوں نے کافی سکسیسفلی کر لیا. ایسے بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بعض جگہ ایکوا کلچر فارمز ہیں ان پہ وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کرتے ہیں, اور وہ پھر دوسرے لوگ لے کے جاتے ہیں بڑے فارموں میں. جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دس از سو انٹرسٹنگ. اگر اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں تو بڑا کچھ بات کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 10% نیو کمرز کا پول ہے, اس کو 30% کر لو. نہیں انشاءاللہ اس کو بڑھا لو نا. اس پہ ہم اور آپ دن رات بات کر رہے ہیں, اور میں تو خاص آپ مجھے سچ بتائیں, اتنی کانفرنسیں کر لیں انہوں نے میری ٹائم پہ, اس پہ, اس پہ. اب ہم میری ٹائم سائنسز کریں گے, ابھی ہم یوں سوچیں گے, ابھی ہم یوں کریں گے, اب ہم یہ سوچ رہے ہیں, اب ہم وہ سوچ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں. اگر ہم نے اسٹریٹجی سوچنی ہے تو لیٹس سیپریٹ اسٹریٹجی فرام بزنس. پلیز فارگیو می. آپ اپنا کام کرو, صحیح ہے, ٹھیک ہے. یو وانٹ ٹو سیکیور دا کوسٹ, ویری گڈ, لو یو آل, آئی لو یو پاکستان. But when you are talking about business, you are talking about the economic deliverables of the blue economy, which are much bigger in scale. Do you know it can transform Pakistan? The blue economy can transform Pakistan. Why are you looking at it only from one angle? He has only talked about $100 billion کی اکانومی ہے آپ کی. کدھر ہے آپ نے اس کو, کیا چیز ہے, اس سے زیادہ تو شپنگ اٹھا دے گی آپ کو.
آپ ایک کمپریہنسو شپنگ پالیسی بنا لو. ایگزیکٹلی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ شپنگ پالیسی کی جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ کو یہ ٹرانس شپمنٹ پالیسی کی بھی ضرورت ہے جس پہ آپ نے بھی بوم کیا کہ جی وہ جنگ ہو گئی جی وہ پاکستان بینیفیشری ہو جائے گا, پاکستان بینیفیشری ہو جائے گا. تو بھائی جان آپ کی شپنگ پالیسی کہاں ہے, آپ کی ٹرانزٹ پالیسی کہاں ہے, آپ کی لاجسٹکس پالیسی کہاں ہے, آپ کی سپلائی چین پالیسی کہاں ہے, آپ کی انوینٹریز کہاں رہیں گی. آپ نے کہہ دیا کہ آپ 7 انٹری پوائنٹس یا پتہ نہیں 8 انٹری پوائنٹس یا پتہ نہیں کتنے انٹری پوائنٹس آپ دینا چاہ رہے ہو, وہاں پہ ویئر ہاؤسز کہاں ہیں یار. اور وہ ویئر ہاؤسز اگر ہیں تو وہ لاجسٹکس والوں کو بیچو نا, پسند کے لوگوں کو آپ دے دو کہ کیا فائدہ ہوگا کہ جی یہ تو کوٹا ہے. کس چیز کا کوٹا ہے؟ یو شوڈ الاؤ کہ بھائی جتنے پوائنٹس آپ نے کھولے ہیں, جتنے بارڈر پوائنٹس آپ نے کھولے ہیں ایران کے ساتھ, یو شوڈ آسک دا لاجسٹکس انڈسٹری آؤ بیسٹ آف دا ورلڈ, بیسٹ آف پاکستان, کم اینڈ اوپن یور ویئر ہاؤسز ہیئر, میک یور کولڈ اسٹوریجز, میک یور سائلوز ہیئر. Why? That's a big economy, and President Trump doesn't mind you doing business with anyone as long as their issues are resolved, which will be resolved, I'm sure. Inshallah. Let's hope the war is over. Inshallah, it will be. But nonetheless, inse aap puchein, he is in logistics. We are only hearing کہ جی کھول دیے ہیں points. Why are you not? You need infrastructure to activate these points. Absolutely. What will we do with their shampoos and soaps and cooking oil? This is not what we need. نہیں we don't need FMCGs. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو یہی پلان ہوا. یہ یہاں لوکل ہو رہا ہے نا, بس صحیح ہے. ابھی آپ میری انڈسٹری کو بھی تو امپیکٹ کرو گے نا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اکنامک گروتھ کے لیے جو پوٹینشلز ہیں ان کو دیکھیں, اور جس پہ کافی بات بھی ہے. Their soap will cost you 10 rupees against your soap that is for 20 rupees. Do you think that's going to be good for your industry? I'm just asking you a question. ابھی دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا FMCG کا, آپ نے فوراً کہا نہیں کیوں بولا انہوں نے؟ Because over there the soap's going to cost 10 rupees and in your country it's going to cost 20 because their energy costs are nothing. And plus the taxes. Don't forget the taxes. Yes. Yeah. Then what will you do? Secondly, your assessment of tax cannot take place because you cannot currently do any banking with them. You didn't know that, did you? You can barter with them. یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا نا. Value is assessed on currency. You can't do most of it. If you think that you're going to buy cooking oil from them, mind you, your own cooking oil industry is not going to like that. They have better washing powder than you. But I don't think that the FMCG is working in Pakistan. Many domestic and foreign are going to be very happy with the fact that they'll give the same product for 60 rupees, they'll sell here for 120. We are a big consumer market. Am I right? بالکل صحیح ہے, اسی طرح فیکٹ ہے نا. بالکل. اور سیکنڈلی اگر آپ دیکھو, میں عتیق صاحب بالکل اسٹریٹ بات آپ سے کروں گا. میں نے جب پہلی دفعہ انڈسٹری میں کام کرنا شروع کی, سامنے فیکٹری ہے, بالکل چینل جہاں ہے ہمارا اس کے بالکل سامنے فیکٹری ہے. دے میڈ فائبر, اٹس اے پالی پروڈکٹ. وہاں جب میں بیٹھا ہوا تھا تو انجینئرز نے مجھے ایک چیز بتائی کہ انڈسٹری کے اندر جتنی چیزیں پالی, سنتھیٹک, یہ تمام چیزیں they are all by-products of petroleum in one way or the other, whether it be plastics, whether it be anything else, so many things. It's all a by-product of petroleum. Absolutely. One way or the other, it's a natural product. ٹھیک ہے. تو I thought in my mind the person who controls the oil controls all the industrial production. Absolutely. Absolutely. Fact. So do you think you will be able to compete with their industrial prowess versus yours? نہیں نا. نو وے. آپ کی انڈیجنس پروڈکشن آپ کی کتنی ہے؟ آپ نے ابھی میکس اپنے آپ کو میکس آؤٹ کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہوگا پاکستان نے اس وقت اپنی پیٹرولیم ریسورسز, ریفائننگ, ہر چیز کو میکس آؤٹ کیا ہوا ہے. آئی تھنک وی آر رفلی اراؤنڈ 40%, if I am not wrong, 40% of our own requirement. We've gone all heads out. ہم ہر طرح سے ہم نے زور لگا لیا ہے. بیکاز اگر ہم اس سے زیادہ کریں گے تو پھر ڈپلیٹ ہو جائیں گے ہماری ریسورسز, وہ بھی ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ اسٹریٹجکلی دیٹس ویری ڈینجرس کہ ہم اپنی ساری ریسورسز کو ڈپلیٹ کر دیں. تو مے بی وی کین گو ٹل 40 would mean 60% we still need to import. تو باتیں بہت ساری کرنے والی, ابھی ان کی آنکھوں میں چمک آئی, میں نے ان کو چھیڑا. اس شروع کے اندر ہم دوسرے موضوع ڈسکس کرتے رہے, بھی پکڑ کے موضوع آئے جو پسند کے موضوع ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ ہاٹ چل رہا ہے ابھی موضوع نا, کیونکہ یہ SRO آنے کے بعد ہاٹ موضوع یہ ہے کہ جب یہ آئے گا, اور ان کا لاجسٹکس ان کا ہے بھی فیوریٹ, اور پھر اس کے بعد ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کا بھی ابھی بہت زیادہ چرچہ ہے, اور یہ جو ٹرانزٹ لوکیشن کا ہے اس کا بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ بڑا چرچہ ہے, اس کے اوپر ایک پروگرام کرنا پڑے گا. پورا کریں گے. ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ از ویری مچ نیسیسری. پاکستان نے اس میں بہت زیادہ کامیابی بھی حاصل کر لی اور کام بھی کر لیا.
One of the first countries from with port TIR to वगैरह- destination, ہاں، from ہاں. port to destination بڑا زبردست ریمارکیبل کام ہو رہا ہے. نہیں یہ دیکھو یہ بات جو ماننے اپریشیٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہے. بالکل. اینڈ لیٹس ہوپ کہ اور زیادہ اچھا کام ہو. اسپیشلی میری ٹائم کی جو منسٹری ہے اس نے بے انتہا کام کیا. اچھا I highly appreciate them. آپ کا بہت شکریہ آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. دیکھیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب ڈسکشن کے اندر کچھ اوپن ہینڈڈ ایک پورشن ہوتا ہے تو اس میں نئے نئے آئیڈیاز اور نئے نئے خیالات سامنے آتے ہیں. ابھی بجٹ کے اندر یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا جو ابھی ریز کر دیا ہے انہوں نے کہ ابھی یہ ٹیرف کا ایشو کیسے ہینڈل ہوگا. ایس آر او کے تحت جو ہم بارڈرز کھولیں گے, جب ہم ان کے ساتھ بارڈر کھولیں گے اور 7, 8, 9, 10, 11, 12 I don't know, it's a big border, it's very porous, we can use as many as you want. آج آپ اپنے آپ کو چند تک ریسٹرکٹ کیا, آگے جا کے آپ کو اور بھی کھولنے پڑیں گے. پھر وہاں پر کیسے مینیج کریں گے ٹیرفس کا ایشو, اور پھر ٹیرف لگائیں گے کیسے. will you have the same tariffs as in other countries, or here where I told you that they'll be exporting to you only, they have very little access in FMCG portion, so their FMCG is very cheap and maybe even subsidized for their own people, کیونکہ وہاں پر بہت انفلیشن ہائی ہے تو انہوں نے سبسیڈائز کیا. خیر اس موضوع پر مزید بھی بات کریں گے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.